حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عورت کے مخصوص ایام کے اندر اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یا عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، یا وہ شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ درس کے اندر گزری ہے، کاہن مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والے کے پاس جاتا ہے، مستقبل کا حال یا موجودہ حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے دین کا کفر کیا ہے۔ یعنی یہ تین کام ایسے ہیں کہ یہ کفر کرنے کے برابر ہیں، کفر کرنے کے مترادف ہیں، لیکن اتنی سخت حکم ہونے کے باوجود ان چیزوں کا علم کوئی نہیں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تین چیزیں ہیں سمجھنے والی ہیں، بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے، ان کو بھی علم ہونا چاہیے کیونکہ ان مسائل کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی آخر ان کو اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، کدے نہ کدے تو بیاہ ہو ہی جانا بندے دا۔ تین چیزیں ہیں، دھیان دیں گے، توجہ دیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ پہلی چیز ہے حیض، دوسرے نمبر پہ ہے نفاس، تیسرے نمبر پہ اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تین کیٹیگریز اس لیے ہیں کہ تینوں کے احکام مختلف ہیں۔ یہ جو پہلے دو چیزیں ہیں، حیض کا اور نفاس کا، ان دونوں کے احکام سیم ہیں، مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ حیض کہتے ہیں جس طرح بالغ مرد ہو جاتا ہے تو اس کو احتلام ہوتا ہے، اس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جی میں بالغ ہو چکا ہوں، ایک بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح عورت کے اندر مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان مخصوص ایام کے اندر جو مینسز وغیرہ کی اس کو شکایت ہوتی ہے، اس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، اور وہ مخصوص ایام جو ہیں اسی کو حیض کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت جو ہے کم سے کم، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ یعنی اس سے کم اگر ہوگا، 3 دن اور 3 راتوں سے کم ہوگا تب بھی وہ حیض نہیں ہے، 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ ہوگا تب بھی وہ حیض نہیں ہے۔ اگر اس مدت سے ہٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ آخری درجے پہ آ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں وہ استحاضہ ہوگا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کو، یعنی اگر اس مدت سے ہٹ کے ہے تو وہ پھر بیماری ہے۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے نفاس۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی ولادت کے بعد خون وغیرہ آتا ہے خواتین کو، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت کوئی بھی نہیں ہے، ہر خاتون کی اپنی طبیعت، اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی عورت چلے ہی چاہے، چلا ہاں 40 چاہے، 40 یا چلے ہی چاہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب لازم نہیں کہ 40 دن ہی ہو، 40 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 دن کے اندر بھی عورت پاک ہو سکتی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ وہ 40 دن ہی چلے کے اندر بیٹھی رہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی نفاس کی مدت۔ اگر اس سے زیادہ چلا گیا ہے تو پھر بھی وہ نفاس نہیں ہے، پھر وہ بیماری ہے۔ پھر کیا ہے جی؟ بیماری۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حیض کی مدت مقرر ہو گئی، اگر اس مدت سے زیادہ عرصہ آ گیا، پیریڈ آ گیا، تو پھر وہ بیماری ہے۔ نفاس کی مدت 40 دن مقرر ہو گئی، اگر اس سے زیادہ ابو ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ بیماری ہے۔ اگر یہ دو چیزیں، بیماری کو بعد میں بیان کرتا ہوں، اوپر والی دو چیزیں حیض ہے یا نفاس ہے، ان کے احکام اب بیان کرتا ہوں۔ حیض اور نفاس کے ایام کے اندر خاتون کے اوپر نماز معاف ہے، اور روزے اگر رمضان المبارک کے اندر یہ معاملہ ہو جائے تو روزے رمضان کے اندر معاف ہیں، لیکن وہ رمضان کے بعد قضا کرے گی، اس کے کیا کرے گی جی؟ یعنی وہ نماز کی طرح معاف نہیں، لیکن نماز بالکل معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے اگر عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، طلاق اگر مرد دے دیتا ہے، طلاق ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر اس حالت کے اندر عورت کو مرد شوہر طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق دینا جی عورت کے مخصوص ایام کے اندر، یا عورت نفاس کے اندر ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ابھی وہ 40ویں کے اندر ہے، تو شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یعنی اس نے کام تو ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی تھی، اس نے دے دی ہے طلاق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ تو اگر پہلے تو طلاق دینی نہیں چاہیے، اگر دینی ہو تو اس کیفیت کے بعد دینی چاہیے، پہلے نہیں دینی چاہیے۔
ہاں اب سوال آئے گا کہ جی اگر کوئی دے دے تو پھر اگر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے طلاق، گناہ ہے لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ان دو کیفیات کے اندر، یعنی حیض کے اندر ہو یا نفاس کے اندر ہو، قرآن مجید جو ہے نا وہ پڑھنا، قرآن مجید کو چھونا، ہاتھ لگانا، اس کے اوپر کپڑا ہو اس کو ہاتھ لگانا، یا کاغذ کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہو اس کو ہاتھ لگانا، دیکھ کے پڑھنا یا زبانی پڑھنا، کسی بھی طریقے سے پڑھنا، یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ ان دو کیفیات کے اندر عورت قرآن مجید کی تلاوت جی نہیں کر سکتی، پڑھ نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس کے بعد یہ اعتکاف، اگر اعتکاف منع ہے، اگر دوران اعتکاف یہ کیفیت طاری ہو جائے، مخصوص ایام آ جائیں، تو اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف جی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سجدہ، مختلف سجدے، ہمارا سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، یا ویسے منت کا سجدہ کرنا چاہتی ہے، اگر ان دو علامات میں سے کسی علامت کے اندر عورت مبتلا ہے تو نہ وہ سجدہ شکر کر سکتی ہے، نہ وہ سجدہ تلاوت کر سکتی ہے، یہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد ہے مسجد کے اندر آنا، طواف کرنا بیت اللہ کا، یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں شریعت نے منع کی ہیں ان دو مخصوص ایام کے اندر، مخصوص علامات کے اندر، حیض اور نفاس کے اندر۔ اس کے بعد جو عام چیز ہے، اس کے اوپر آگے میں تفصیل سے بات کرتا ہوں، میاں بیوی کا آپس میں جمع کرنا، یہ ہمارے ہاں دو خرابیاں بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، میں تفصیل سے آگے بیان کرتا ہوں۔ حیض کی حالت میں جمع کرنا یعنی ہم بستری کرنا میاں بیوی کا، یہ حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ اگر وہ دونوں رضا، باہمی رضا مندی سے کر رہے ہیں تو پھر دونوں گناہ گار ہیں، اگر دونوں باہم رضا مندی سے نہیں کر رہے تو جو زبردستی کر رہا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غیر ارادی طور پہ غلطی سے یہ کام کر لیا ہے، جہالت کی وجہ سے کام کر بیٹھا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کر بیٹھے تو حضور نے فرمایا پھر وہ صدقہ کرے۔ کیا کرے جی؟ صدقہ نیکی ہے، صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی غلطی کر بیٹھا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اس کے بعد یہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں، درود پاک ہے، اذان سن رہے، اذان کا جواب دینا، ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یہ جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے ان ایام کے اندر عورت کر سکتی ہے، عورت جی کر سکتی ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو صرف قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ یعنی اذان کے کلمات دہرانا چاہے، اس کا جواب دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہے، درود پاک پڑھنا چاہے، دعائیں پڑھنی چاہے، ذکر اذکار کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ دیکھ کے اور نہ ہی زبانی۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات جو بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، ان آیات کو بطور دعا پڑھ سکتی ہے، بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بطور دعا پڑھی جاتی ہے، بطور دعا پڑھ سکتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے قرآن مجید کی آیت، بطور آیت نہ پڑھے، بطور دعا اگر پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ ہے اذان کا جواب دے سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، عیدگاہ ہے، جنازہ گاہ ہے، قبرستان ہے، کسی بزرگ کا دربار ہے، ان مخصوص ایام کے اندر اگر عورت وہاں جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ صرف مسجد کے اندر اور طواف کعبہ کی ممانعت ہے، قبرستان بھی جا سکتی ہے دعا کے لیے، عیدگاہ میں بھی جا سکتی ہے۔